حضرت عبدالرحمن بروخ نام ہے، صحابی رسول ہیں۔ مولانا بدرالدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدرالدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مستغرق رہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بروخ صحابی رسول جہاد کرتے تھے، میدان میں جب پہنچا کرتے تھے تو لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ یہی عبدالرحمن بروخ اپنے گھر سے ایک دن نکلنے لگے، اپنی بیوی کو 1000 درہم دیے اور 1000 دینار و درہم دینے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد آؤں گا، جب میں واپس آؤں گا تو تم سے اس 1000 دینار کا حساب لوں گا کہ تم نے یہ 1000 دینار کہاں خرچ کیے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، اپنی بیوی کو 1000 درہم دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں جب میں واپس لوٹ کے آؤں گا تو اس درہم کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، 1000 دینار جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کا سوال کروں گا کہ تم نے 1000 دینار کس چیز میں خرچ کیے ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ عبدالرحمن بروخ 1000 درہم دے کر اپنی بیوی کی ہتھیلی پر 1000 درہم کی تھیلی رکھ کے اپنی بیوی سے ملاقات کر کے اپنے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ والا، وہ مصطفیٰ کا پیارا صحابی، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی پاکی بولنے والا، اللہ کے لیے نکل گیا ہے اور جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ گھر سے نکل کے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد میں 1 سال ہو گئی، لوٹ کے نہ آیا۔ 2 سال گزر گئے لیکن مجاہد لوٹ کے نہ آیا۔ 3 سال گزر گئے، مجاہد لوٹ کے نہ آیا۔ 4 سال گزر گئے، مجاہد لوٹ کے نہ آیا۔ یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے، مجاہد لوٹ کے نہ آیا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر مجاہد لوٹ کے کب آیا تھا؟ ہم کہتے ہیں 5 سال وہ لوٹ کے نہیں آئے، 10 سال گزر گئے وہ لوٹ کے نہ آئے، 15 سال گزر گئے وہ لوٹ کے نہ آئے، 20 سال مسلسل گزر گئے، عبدالرحمن بروخ اپنے گھر میں لوٹ کے نہیں آئے ہیں۔ 20 سال کے بعد میں 25 سال ہو گئے، عبدالرحمن بروخ 25 سال گزر گئے لیکن لوٹ کے نہ آئے ہیں۔ گزرتے گزرتے وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 27واں سال لگ گیا، اور 27واں سال جب عبدالرحمن بروخ کا لگا ہے تو حضرت عبدالرحمن بروخ 27ویں سال لوٹ کے اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں، اپنے گھر کی دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ عبدالرحمن بروخ اپنے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دستک دینا تھی کہ ایک نوجوان اندر سے آیا ہے، دروازے کو کھولا ہے، سامنے عبدالرحمن بروخ کو پایا ہے۔ عبدالرحمن بروخ نے جیسے ہی دروازہ کھولا اپنے گھوڑے کو اندر ڈالنا چاہا۔ نوجوان نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اندر کیوں گھسے آ رہے ہیں؟ کہ آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ جب کسی کے گھر میں جایا جاتا ہے تو دستک دینے کے بعد میں ٹھہرا جاتا ہے، اور دستک دینے کے بعد میں جب اجازت ملتی ہے تب اندر داخل جاتا ہے، لیکن آپ پہلے ہی کیوں چلے جا رہے ہیں؟ آپ کون ہیں اور کہاں سے آپ آئے ہیں اور میرے گھر میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ عبدالرحمن بروخ نے کہا تھا آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے، نوجوان وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد میں اپنی مسجد کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے۔ عبدالرحمن بروخ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ ایک نوجوان گھر سے نکل کے چلا گیا، پھر دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد میں ایک بزرگ خاتون آئی ہیں۔ آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، پہچان گئی عبدالرحمن بروخ ہیں۔ آنے کے بعد میں فرمایا تھا اے میری بیگم ذرا یہ تو بتائیے نوجوان کون ہے؟ اے میرے شوہر نامدار
یہ تو میں بعد میں بتا دوں گی کہ یہ کون ہے، چلو نہ ہاتھ منہ دھو لیجئے، اس کے بعد میں بتا دوں گی۔ لہٰذا ہاتھ منہ دھو لیے گئے۔ دھونے کے بعد میں عبد الرحمن بروخ نے پھر اپنی بیوی سے کہا تھا، اے شریک حیات، یہ بتاؤ یہ نوجوان جو ابھی گھر سے نکل کے گیا ہے، یہ نوجوان کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے اور ہمارے گھر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ لہٰذا اتنا سوال کرنا تھا۔ بی بی نے جواب دیا ہے، اے میرے شوہر نامدار، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ آئیے، آپ کو جو ہے اس کا جواب مسجد میں مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں 1000 دینار دے کے گیا تھا، ذرا بتائیں گے اس 1000 دینار کا آپ نے کیا کیا تھا؟ 27 سال پہلے جب میں گھر سے نکلا تھا تو آپ کی ہتھیلی پہ 1000 درہم کی تھیلی رکھ کے گیا تھا، مجھے بتائیے اس 1000 دینار کا آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ آج کا کوئی شوہر ہو اپنی بیوی سے حساب لیتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اپنی بیوی کو پیسہ دے دے حساب لیتے ہوئے ہچکچا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں، 27 سال پہلے اپنے بیوی کو 1000 درہم دے کے گئے تھے، اب 27 سال کے بعد میں اپنی بیوی سے سوال کر رہے، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، جب میں گھر سے نکلا تھا تب تمہیں 1000 درہم دے کے گیا تھا، ذرا مجھے بتائیے اس 1000 درہم کا آپ نے کیا کیا ہے؟ اور یہ جو نوجوان میرے گھر سے نکل کے گیا ہے، ذرا بتائیں گے یہ نوجوان کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور ہمارے گھر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے کہا، نماز کا وقت ہو گیا، جائیے مسجد نبوی میں چلے جائیے، مسجد نبوی میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے ان دونوں سوال کا جواب وہاں مل جائے گا۔ لہٰذا عبد الرحمن بروخ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد میں مسجد نبوی کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی طرف رخ کرنے کے بعد میں جب مسجد نبوی کے گیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے صحن میں جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان جو ہے وہ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہے اور رسول کے ممبر پہ کھڑا ہو کر وہ حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، لوگوں کو حدیث کے بارے میں بتا رہا ہے، لوگوں کو سرکار کی حدیث سنا رہا ہے، لوگوں کو قرآن کی آیت قرآنیہ سنا رہا ہے، لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہے، لوگوں کو قرآن کی آیت سنانے کے بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ بڑا اچھا انداز ہے، بڑا پیارا انداز ہے۔ وہی نوجوان جو ان کے گھر سے نکل کے گیا تھا، اب وہی نوجوان جو عبد الرحمن بروخ سے گھر سے نکل کے گیا تھا، وہی نوجوان مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا ہو کے حدیث پاک بیان کر رہا ہے، کبھی قرآن کی آیتیں بیان کرتا ہے اور کبھی تفسیر بیان کرتا ہے، بڑے اچھے لب و لہجے میں بڑے اچھے لب و لہجے میں اور بڑے اچھے لب و لہجے میں وہ جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، بڑے اچھے انداز میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے اس حدیث میں یہ کہا ہے، مصطفیٰ نے اس حدیث میں یہ کہا ہے، لوگوں کو مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے، حضور کے بارے میں بتا رہا ہے، سرکار نے اس حدیث میں یہ کہا ہے، بیان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بروخ اس کا بیان سن کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نگاہیں دوڑا کے دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں بیان کو سن کے روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ وہ نوجوان جو ہے ممبر سے اترا ہے، نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھانے کے بعد میں لوگوں نے اس سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور مصافحہ و معانقہ کرنے کے بعد میں اس کے گلے میں ہار ڈالے، دعائیں دیتے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں۔ کیا نوجوان ہے، بڑا خوش نصیب ہے اس کا باپ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی شاندار اولاد عطا فرمائی ہے، جو بڑی خوش نصیب ہے اس کی ماں جس کو اللہ رب العزت نے اتنی شاندار اولاد عطا فرمائی ہے، جو مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ حدیث مصطفیٰ سناتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے والدین جس کو اللہ نے ایسی اولاد سے نوازا ہے، بڑے پیارے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ لوگ دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بروخ نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا تھا، یہ بتائیں گے یہ بندہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد میرے گھر سے نکلا تھا، بتائیں گے یہ بندہ کون ہے؟ یہ
یہ نوجوان کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون سی ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کون سے قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے، بتائیں گے ذرا یہ بندہ ہے کون، یہ نوجوان ہے کون۔ اس کا حدیث بیان کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے، قرآن پڑھنے کا اس کا انداز بڑا پیارا ہے، بتائیے تو ذرا اس کے باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے۔ تو جواب دینے والے نے کہا تھا، اے بزرگ، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ کون ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے اور بڑی مقدس خاتون ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون ہے، اللہ کے لیے گریہ وزاری کرنے والی خاتون ہے، بڑا اللہ کا ذکر کرتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، مصطفیٰ کو بہت یاد کرنے والی اس کی ماں ہے، بڑی پیاری اس کی ماں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بروخ نے فرمایا تھا، ذرا یہ بتائیں گے اس کا باپ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس بتانے والے نے بتایا تھا، ہم نہیں جانتے اس کا باپ کون ہے، لہٰذا اتنا جانتے ہیں کہ 27 سال پہلے اس کا باپ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے اور جہاد کرنے کے لیے اس کے والد گئے تھے، آج تک ان کی کوئی خبر نہیں، اللہ جانے وہ شہید ہو گئے یا زندہ ہیں، ہم لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ 27 سال پہلے اس کے والد صاحب جو ہیں وہ جنگ کے لیے گئے تھے، جہاد کے لیے گئے اور آج تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے، لہٰذا بوڑھی ماں ہے اس کے ساتھ میں یہ نوجوان رہتا ہے۔ اتنا سننا تھا، عبد الرحمن بروخ نے اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے اس کو گھر لے کے آئے، دعائیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے آ کے اپنے گھر کو لے کے چلے آ رہے ہیں۔ نوجوان نے اپنا قدم اپنے گھر میں رکھا، اب حضرت عبد الرحمن نے اپنا قدم اپنے گھر میں رکھا، بی بی کو آواز دی، اے میری شریک حیات، اتنا کہنا تھا، بی بی قریب آ گئی، کہا کیا ہوا میرے شوہر؟ عبد الرحمن بروخ نے کہا تھا، اے میری بی بی ذرا یہ تو بتائیے 1000 درہم کا آپ نے کیا کیا؟ تب بی بی نے کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار، جو 1000 دینار آپ دے کے گئے تھے اور لے کے گئے تھے تو میں حاملہ تھی، میرے پیٹ میں یہ آپ کا بچہ پل رہا تھا، آپ جو 1000 درہم دے کے مجھے گئے تھے، میں نے وہ 1000 درہم اس کی پڑھائی پہ لگا دیا، اس کو عالم بنانے میں وہ 1000 درہم میں نے ختم کر دیے، اس کو مصطفیٰ کا دین سکھانے کے لیے وہ 1000 دینار میں نے خرچ کر دیے، اس کو نبی کا دین سکھانے کے لیے میں نے 1000 درہم جو آپ دے کے گئے تھے، اس کو مصطفیٰ کا دین سکھانے کے لیے میں نے اس کے اوپر خرچ کر دیے، قرآن سکھانے کے لیے میں نے وہ آپ کی دی ہوئی رقم اس بچے کے اوپر خرچ کر دی، اور آج یہ آپ کے سامنے بہت بڑا عالم دین بن کے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بروخ نے سنا تو مچل کے رہ گئے اور کہا، اے میری بی بی وہ 1000 درہم اپنے کام میں کیوں نہیں لائی؟ تو اس خاتون نے کہا تھا، اے میرے شوہر، یہ درہم و دینار میں اپنے اوپر خرچ کر لیتی تو اس سے فائدہ کیا تھا، لہذا فائدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دین میں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا، یہ آگے دین پھیلائے گا، ہم اپنے لیے کچھ کام نہیں کرتے، مصطفیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کا نام حضرت عبد الرحمن بروخ تھا، اور اس نوجوان جو ان کے بیٹے ہیں جو مسجد نبوی میں قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کا نام نبی عبد الرائے ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں بچے، ماں باپ جب شاندار ہوتے ہیں تو بچے بھی شاندار ہوتے ہیں۔ باپ اپنی زندگی کی کمائی اپنے بیوی کو دے کے گیا تھا اور کہہ کے گیا تھا، جب میں آؤں گا تو آنے کے بعد اس پیسے کا میں حساب لوں گا۔ 27 سال بعد باپ آیا ہے تو ماں نے حساب دینے میں 1 منٹ نہ لگایا، بلکہ کہہ دیا تھا، جو آپ 1000 درہم دے کے گئے تھے وہ میں نے اپنے بیٹے کو نبی کا دین سکھانے میں خرچ کر دیا، اللہ کا قرآن پڑھانے میں خرچ کر دیا۔ جب باپ ایسے ہوتے ہیں، مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی فکر نہیں کرتی ہیں، نبی کے دین کی فکر کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں ایسی اولادیں عطا فرماتا ہے۔ مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔